ابھی میں آتے ہوئے واقعہ سنا رہا تھا. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ سرہ بانی تبلیغی جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھرے، جو ان کے سینے کی آگ نے دین کے پیغام کو کہاں سے کہاں پہنچایا. میرے والد ماجد ان کی بیمار تھے، انتقال کے وقت، انتقال سے کچھ پہلے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو معلوم ہوا کہ معالجوں نے ان کو ملاقات سے منع کیا ہوا کہ طبیعت خراب ہے، لہٰذا دوسرے لوگ آ کر ڈسٹرب نہ کریں. تو والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، خیریت معلوم کرنا مقصود تھا. وہ لوگوں سے کہہ کر چلے آئے کہ جب کبھی طبیعت بہتر ہو تو میری طرف سے سلامت کر دیجیے گا، میں جاتا ہوں. لیکن کسی نے خفیہ طور سے حضرت مولانا الیاس صاحب قدس اللہ سرہ کو اطلاع پہنچا دی جو مفتی محمد شفیع صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے فوراً آدمی دوڑا دیا کہ ان کو لے کے آؤ. لوگوں نے کہا صاحب معالجوں نے منع کیا ہوا ہے ملاقات سے، کہا کہ نہیں ان کو بلا کے لاؤ، مجھے ایک بہت ضروری بات کریں. لے آئے والد صاحب. تو حضرت والد صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ سلام دعا کے بعد، میراج کرسی کے بعد میرا ہاتھ میں لے لیا اور ہاتھ میں لے کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا. میرا خیال یہ ہوا کہ طبیعت خراب ہے، اس بیماری کے عالم میں بعض اوقات انسان کے اوپر گریہ طاری ہو جاتا ہے، تو شاید وہی بات ہوگی. لیکن میں نے جب پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، کیوں آپ اس طرح ہو رہے ہیں، تو فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے 2 پریشانیاں ہیں. ایک طرف پھیل گیا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی، بہت تیزی سے پھیلا اور جس کی توقع بھی نہیں تھی ایسی ایسی جگہوں پر کام پھیل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہو رہی ہے. لیکن مجھے کبھی کبھی ڈر یہ لگتا ہے، اور یہ اس وقت میں اسی ڈر کی وجہ سے پریشان ہوں اور اسی کی وجہ سے بیتاب ہوں. ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاذ اللہ استدراج ہو. استدراج کے معنی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی باطل والا آدمی، جو غلط آدمی ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پر بھی کچھ ایسی چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں جو خارق عادت ہوتی. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ دجال جب آئے گا تو دجال کو اللہ تعالیٰ یہ قوت دے دیں گے کہ وہ اگر کہے کہ بادل سے کہ بارش برساؤ تو بارش برسنے لگے. ہے دجال، لیکن اس کے کہنے سے بارش برسے. تو اس کو کہتے ہیں، یہ جو اس کو قوت اللہ تعالیٰ نے دی، اس کو کہتے ہیں استدراج. اور اس کا لفظی ترجمہ اردو میں ڈھیل دینا، کہ کسی اپنے دشمن کو ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ اور گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائے، تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے، اس کو کہتے ہیں استدراج. تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ سرہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہے، ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ جو کام اتنا پھیل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاذ اللہ استدراج تو نہیں. اللہ اکبر. جس شخص نے اپنی پوری زندگی اور زندگی کا ایک لمحہ دین کی خدمت میں فنا کر دیا، اس کو دنیا سے جاتے وقت یہ فکر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قبول نہ ہو استدراج. تو میرے والد ماجد قدس اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب میں عرض کیا کہ حضرت میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ یہ استدراج نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. انہوں نے کہا مجھے بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے. تو فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ استدراج فرماتے ہیں تو اس شخص کے دل میں کبھی یہ خطرہ نہیں گزرتا کہ میرا یہ عمل استدراج ہے. وہ بے فکر اور غافل ہوتا ہے، اس کے حاشیہ خیال میں کبھی یہ بات نہیں آتی کہ یہ استدراج ہو سکتا ہے. آپ کو جو یہ خطرہ دل میں پیدا ہوا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت. جب حضرت مولانا قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ الحمدللہ مجھے آپ کی اس بات سے بڑا اطمینان. اب آپ نظر لگائیے کہ وہ شخص جو دن رات دین کی تبلیغ میں، دین کی دعوت میں، دین کا پیغام پھیلانے اور پہنچانے میں لگا ہوا ہے، اپنی زندگی اس کے لیے فنا کر دی ہے، اس کو بھی اپنی اصلاح کی فکر سے غفلت نہیں. وہ بھی دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ کہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قبول ہے کہ نہیں.